ہم شروع میں طالب علم میں تو ہمارے ایک استاد نے ایک عارف کا واقعہ بتایا، ان کا انتقال ہو گیا، ان کی زوجہ سے پوچھا گیا کہ یہ کیسے تھے؟ کہا کچھ بھی کھانے کو تو کھا لیتے تھے، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا، جلا ہوا ہے، نمک زیادہ ہے، کچھ بھی کھا لیتے تھے۔ تو دوسرے عالم نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں چلتا تھا، وہ پتہ چلتا تھا مگر اس کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ عزیزان محترم، اوپر والے کے کیمرے ہمارے دنیا کے مین فریم سے بھی بڑے ہیں، وہ بالکل کلوز دیکھ رہا ہے، یہیں سے وہ لوگ دیکھے جا رہے ہیں جو آخری کا ساتھ دیں گے، یہیں تو دیکھیں، اور کہاں دیکھیں گے؟ وہ کہاں جائیں گے؟ مطلب کہیں اور جا کے دیکھیں گے؟ ایک عالم دین کہ ہمارے ایک عالم، بہت زیادہ واسطے نہیں، تھوڑے سے واسطے، تو میں نے ایک عالم دین نے بیان کیا کہ اس شخص عالم دین کی امام زمانہ سے ملاقات ہے، اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرج، امام سے ملاقات ہے، امام کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی، کہا مولا آپ کی آنکھوں کو کیا ہوا ہے؟ کہا گریا کر کے۔ کہا مولا گریا کیوں کر کے؟ کہا مجھے کسی اور سے تو کوئی امید نہیں ہے، مجھے تو ان سے امید ہے جو اللہ جل کی دعائیں کرتے ہیں، لیکن جب ان کے اعمال میرے پاس پہنچتے ہیں تو میں گریا کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، اگر ہم اپنے امام کو خوش نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے اعمال سے امام کو رلائیں تو نہیں۔ میرے اعمال، بولے کہ میں تو مولانا صاحب کچھ نہیں کرتا، میں کوئی تو کچھ کر رہا ہے جس کی وجہ سے دیر ہو رہی ہے، کوئی شخص یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ میں کر رہا ہوں، میں یہ کہتا ہوں آپ کرتے ہیں، آپ بولتے ہیں وہ کرتا ہے، وہ بولتے ہیں وہ کرتا ہے۔ اب یہ قرار تو کریں کہ میں خود رکاوٹ ہوں، جس دن میں یہ قرار کروں گا اس دن میں اپنی اصلاح کروں گا، جب تک میں اقرار نہیں کروں گا کہ میں خود رکاوٹ ہوں پھر میں کیسے ہوگا؟ عزیزان محترم، ائمہ کو یاد کرنے کا مقصد یہی ہے۔ ہر امام نے حسرت کی ہے کہ کاش اس زمانے میں ہوتے، کاش اس زمانے میں ہوتے۔ آج ہم اس زمانے میں علی الظاہر امام، کئی زندان امام کے بدلے گئے، مگر امام نے کیا خوبصورت جملے امام نے خدا کی حمد کی کہ پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ تو نے موقع عطا کیا اس کا، عبادت کا، دعا کا، مناجات کا۔ خوب ہماری زندگی میں خدا نہ کرے بہرحال کوئی اسیری کی مشکلات اور زندان اور یہ سختیاں، لیکن خوب حدیث ہے کہ جو حضرت سلمان سے بھی نقل ہوئی ہے، حضرت ابوذر سے بھی نقل ہوئی ہے، یہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، خود امام سے اللہم صلی علی محمد، رسول خدا سے حدیث جو بیان ہوئی ہے وہ یہ کہ الدنیا سجن مومن، دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے زندان ہے، دنیا قید خانہ ہے مومن کے لیے۔ اب قید خانے میں آدمی کیسے رہتا ہے؟ قید خانے میں آدمی خوشحال ہوتا ہے؟ قید خانے میں آدمی زندگی سکون سے گزارتا ہے؟ نہیں، قید ہے، چاہے بہت بڑا آپ کو عالیشان دے دیا جائے مگر بولا جیسے باہر نہیں نکل سکتے، روشنی نہیں دیکھ سکتے، فلانا کام نہیں کر سکتے، آپ کیا بولیں گے یہ ایسی زندگی کا میں کیا کروں گا؟ امام کو جہاں مختلف زندان بدلتے گئے وہاں پر ہر آدمی، ہر جاننے والا، ماننے والا وہ امام کا وہ جاتا تھا، تو ایک دفعہ امام کو اس ایک سخت زندان سے نکال کر ایک کھلی جگہ پر بغداد میں ایک کمرے میں کہ جہاں صحن بھی ہے، بہتر بستر ہے، امام کو کہا کہ مولا اگر میں کچھ اور کر سکتا ہوتا تو میں آپ کی خدمت میں کرتا۔ امام نے کہا مگر یہ تم نے میرے لیے اچھائی کی ہے۔ کہا مولا کیوں؟ مگر اس سے تو بہتر تھا جہاں پہلے تھے۔ کہا یہ اس سے بدتر ہے۔ کہا مولا یہ تو بہتر جگہ ہے، یہاں روشنی آتی ہے، ہوا آتی ہے۔
کہاں مگر یہاں پر اس زمانے میں بغداد اور آج کل کے زمانے میں تو ہر جگہ ایسا ہی ہے، گانوں کی آوازیں آتی تھیں، ساری چیزیں آتی تھی. مولا کہتے تھے یہ میرے لیے اذیت ہے، وہ اندھیری کوٹھڑی میرے لیے نعمت تھی، کم از کم میں معصیت نہیں کر سن نہیں رہا. امام معصوم ہے، امام نہیں خدا نخواستہ، لیکن امام بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ مشکل ہے، وہ آسان ہے. ہم اپنی زندگی میں عزیزان محترم اپنے آپ سے دیکھیں، ہم کس طرف کی طرف بڑھتے ہیں. آزادی ہو، سکون ہو، کوئی ٹینشن نہیں ہو، بہت زیادہ مذہبی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مولانا صاحب نصیحتیں کرتے رہتے ہیں، بڑے بزرگوں ہر وقت نصیحتیں کرتے رہتے ہیں. عزیزان محترم کس کی طرف بڑھ رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں، کتنا زندہ رہنا ہے، دنیا نے کتنا رہنا ہے. دنیا قید خانہ ہے، مومن ہمیشہ غمگین ہے اس قید خانے کے اندر، مومن خوشحال نہیں ہے. خوب یہ ہم اپنی زندگی کے اندر ہونا چاہیے. ان کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی میں محنت نہ کریں، حلال نہ کمائیں جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے. نہیں، آئیں دوسری طرف دیکھیں. امام کے ایسے صحابی تھے کہ جو اس وقت حکومت کے اندر بھی تھے، کام بھی کرتے. علی ابن یقطین، اس کے علاوہ بھی اور تھے کہ جنہوں نے کئی دفعہ کہا کہ مولا میں یہ کام چھوڑنا چاہتا ہوں، مگر مولا نے کہا نہیں، اسی میں رہو، کام کرو، مگر مومنوں کی خدمت کرتے رہو. جو بھی آئے سوالی آئے، خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے.